بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو رفا انٹرنیشنل کالج آن لائن کلاسز. آن لائن کلاسز کے اندر رفا انٹرنیشنل کالج ہربنسپورہ کیمپس میں آپ آنے والے تمام طلباء اور طالبات کو خوش آمدید. آپ کے انسٹرکٹر حافظ محمد احمد رضا حاضر ہیں لیکچر نمبر 25 کے ساتھ. آج انشاءاللہ لیکچر نمبر 25 پڑھیں گے. لیکچر نمبر 24 میں ہم نے باب نمبر 7 کا آغاز کیا تھا. تو آج ہم انشاءاللہ پاکستان اور عالم پاکستان اسلام کے ساتھ جو تعلقات ہیں پاکستان کے اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، جس میں ہم نے خارجہ پالیسی بات کی تھی، اس کے اہم مقاصد پر بات کی تھی، اور خارجہ پالیسی کے لیے ہمیں کن کن اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے ان کی بات کی تھی. آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں آؤٹ لائن میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم امور پر ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم امور کون سے ہیں؟ ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی بناتے وقت کن امور کو ذہن میں رکھتے ہیں اور پالیسی بناتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، یا پالیسی بنانے کے بعد ہم کن چیزوں کو انٹرٹین کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں جی ہم کن چیزوں کی طرف چلتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ان چیزوں کی طرف چلتے ہیں. خارجہ پالیسی کے اہم امور میں پہلی چیز ہے کہ دہشت گردی کے خلاف عالمی اتحاد. ہم اس پر بات کریں گے. مسئلہ فلسطین کی حمایت ہم نے ہماری خارجہ پالیسی کے اہم امور میں یہ بات شامل ہے. پاک بھارت تعلقات یہ بات شامل ہے. مسئلہ کشمیر کی حمایت شامل ہے. اور اس کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم امور میں نظر اسلام کا تحفظ شامل ہے. پاک افغان تعلقات شامل ہیں. پاکستان ایک اہم آٹمی طاقت ہے، اس پر بات کریں گے. وسطی ایشیا کے مسلم ممالک سے تعلقات پر بات کریں گے، اور لاسٹ میں وہی آپ کا کوسچن سیشن ہوگا جو ایز یوزول ہم ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں. تو چلیے میں اپنے جو ہے وہ ٹاپک کی طرف اگر بات کروں تو ہمارے پاس آج کی آؤٹ لائن کے اندر دہشت گردی کے خلاف عالمی اتحاد کیا کہتا ہے. پاکستان کی پالیسی بڑی کلیئر ہے. آج کی دنیا سرد جنگ کے بعد دور سے گزر رہی ہے. بڑا ایک مشکل دور ہے جس میں دنیا کی طاقت کا توازن بگڑ گیا ہے، اور اہم امریکہ ہی دنیا کی عظیم طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے. اس دور میں امریکہ نے نیو یارک ورلڈ آرڈر کو مرتب کرنے کا پروگرام بنایا. ورلڈ آرڈر ایک ایسی چیز تھی جس کو دنیا کے بہت سے ممالک کو اپنی نہج پر ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے. میں بڑی خطرناک بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں، آن ایئر کر رہا ہوں یہ بات کہ پاکستان خارجہ پالیسی کو لے کر بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے اور وہ کچھ چیزوں پر کمپرومائز نہیں کرتا. 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک میں جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ پیش آیا تھا تو امریکہ نے دہشت گردوں کے خلاف عالمی اتحاد بنایا. جو نیٹو فورسز کا قیام ہوا جس میں مختلف ممالک کی فورسز شامل تھیں، جس میں اقوام متحدہ کے پرچم تلے دہشت گردی کی مہم میں عالمی برادری کے ساتھ دیا، لیکن یہ کوشش کی کہ قومی مفادات پر زد نہ آئے. پاکستان اس کا حصہ تو بنا، مگر اس نے کہا وی شیل نیور کمپرومائز ود دا ڈگنیٹی اینڈ سوورنٹی آف پاکستان. وی ول نیور کمپرومائز دا سوورن آف پاکستان. دیٹس وائی ہم نے بہت سی تحریکوں کے ساتھ بھی دیا اور اس کا حصہ بھی بنے، اور ہم نے کوشش کی کہ کسی بھی طرح ہم ان تحریکوں کے اندر اپنے وطن عزیز کی جو خوبیاں ہیں اس کو نکھارتے بھی رہیں. پھر پاکستان نے مسئلہ فلسطین کی حمایت کا اعلان کیا. اسرائیل فلسطینیوں کے مسئلے پر انسانی حقوق کو جس طرح سے پامال کرتا ہے پاکستان، یہ بات ہر پلیٹ فارم پہ دہراتا رہا ہے کہ ہر ملک کو حق خود ارادیت کا حق حاصل ہے. ارادیت کے اپنے ارادے حق رکھتی ہے کہ وہ کیسا ارادہ رکھتے ہیں، کس ملک یعنی کہ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا کسی کی غلامی کرنا چاہتے ہیں. اگر کسی کی غلامی بھی کرنا چاہتے ہیں تو کیسے، اور اگر آزاد بھی رہنا چاہتے ہیں تو کیسے. اپنی پالیسی کا بنانے کا ہر ملک کو باقاعدہ اختیار موجود ہے. تو پاکستان مسئلہ فلسطین جو ہے جہاں پر اسرائیل قابض ہے اور وہاں پر کتنا غیر انسانی سلوک روا رکھا جاتا ہے، پاکستان تو بڑے عمدگی کے ساتھ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ بھئی ہم تو دہشت گردی کے خلاف ہیں اور فلسطین کی حمایت جاری رکھیں گے، کیونکہ ہر شخص کو دنیا میں انڈیپینڈنٹلی رہنے کا حق حاصل ہے. پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے اینڈ وہ کسی سے پوچھ کر اپنی پالیسی نہیں بناتا. پاک بھارت تعلقات ہیں پاکستان کے. آپ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کا ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ مسئلہ رہا ہے، اور وہ مسئلہ بھی کوئی ذاتیات پر نہیں ہے بلکہ کشمیر ایشو پر ہے کہ ہم کہتے ہیں بھئی آپ نے اس وجہ سے کشمیریوں پر جو ظلم ڈھا رکھا ہے صرف ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اور پاکستان نے بھی کبھی نہیں کہا کہ ہم بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم
احترام کرتے ہیں ان کی رائے کا. ہم یہ جبر نہیں کرنا چاہتے ان کے پر ہمیں ہی قبول کیجئے. پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ہم یقیناً اور بالخصوص آپ کا حصہ بنیں گے, آپ کو اپنا حصہ بنائیں گے, مگر آپ کی رائے کے مطابق آپ کو حق دیا جائے گا. ایک انٹرنیشنل جو ہے پلیٹ فارم دیا جائے جہاں پر آپ کو اس بات کا حق حاصل ہو کہ آپ وطن عزیز میں سے جس کا انتخاب کریں. اگرچہ آپ ہندوستان کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے اندر اس حصے کا اس وطن کا حصہ بن جائیں. آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان کا حصہ بن جائیں. بٹ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اور پاکستان بھی ویلکم کرے گا جب وہ اپنے حق کے خود ارادیت کو لیگل طریقے سے پاکستان میں شامل ہونے کی باقاعدہ ایک تجویز پیش کرے گا, ایک قرارداد کو منظور کر کے شامل ہوگا. کیونکہ ہم رائے کا احترام کرتے ہیں. پاکستان ہمیشہ حق کے خود ارادیت کی بات کرتا ہے کہ سب لوگوں کا حق ہے. مسئلہ کشمیر اسی کی کڑی ہے. پاکستان مسئلہ کشمیر کی حمایت کرتا ہے کہ کشمیری عوام کا جو مسئلہ ہے ان کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ کشمیری عوام انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی ہے اور پاکستان ضد کرے کہ جی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. نو, اگر وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں تو پاکستان ول سپورٹ. اگر وہ پاکستان میں آنا چاہتے ہیں دین پاکستان آلویز سپورٹ. اگر وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو پاکستان ول آلسو سپورٹ. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہندوستان کے ساتھ رہے, پاکستان کے ساتھ رہے یا انڈیپینڈنٹ رہے, ان کو حق حاصل ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی جو چاہیں کریں. ظلم نہ کرو یا نہ دو کشمیر ہمیں, بھائی اپنے پاس رکھ لو, مگر ظلم و ستم تو نہ کرو, ان لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ مذاق تو نہ کرو. پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور پرامن طریقے کے ساتھ اس مسئلے کا پرامن حل بھی چاہتا ہے. پاکستان کبھی نہیں چاہتا کہ ہم اپنے ملکوں کے دوسرے ممالک کے ساتھ اس معاملے کے اندر اپنے جو معاملات ہیں ان کو خراب کریں, کبھی بھی نہیں چاہتا. تو مسئلہ کشمیر سمجھ لیں کہ یہ ریڈٹ ایشو ہے. اگر میں اس کو نمبر کرنا چاہوں تو میری نظر میں یہ ایک فرسٹ نمبر پر آتا ہے کہ یہ ہائی لائٹڈ ایشو ہے, اینڈ دس از دا کنٹروورشل اسٹیٹ بٹوین ہندوستان اینڈ پاکستان, اینڈ پاکستان آلویز سپورٹ دا اوپینین آف کشمیری پیپلز اینڈ کشمیری نیشنز. پاکستان آلویز سپورٹ, سو نو ون کین بی الاؤڈ ٹو بی ڈگنیفائی اینی تھنگ ایلس. تو آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے جی آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے. ذرا یہ بھی چیز ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم امور میں نظریہ اسلام کا تحفظ, پاک افغان تعلقات, پاکستان ایک اہم آٹمی طاقت ہے, یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اگر ہم بات کرتے ہیں خارجہ پالیسی کے اہم امور میں, امر کی جمع ہے, امر کا معنی ہوتا ہے عمل, اہم کام, ٹاسک, objective, whatever you can understand in your simple and want your mother languages, so that mean to be understand or work to do something. So نظر اسلام کا تحفظ ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے. پاکستان چونکہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے, پاکستان اسٹڈیز کے اندر سوال پوچھا جاتا ہے کہ نظریہ اسلام ہی نظریہ پاکستان ہے, بیکاز قائد اعظم محمد علی جناح کلیئرلی اسٹیٹ we shall never compromise with the dignity and ideology of Pakistan, because this is based on Islam, and this is everything for us, and Islam is our path where we are following and move on. ہم اس کے اوپر چل رہے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. we shall never compromise the dignity of Pakistan and the Pakistan dignity with the Islam. تو پاکستان کا کیونکہ اسلام ہی ہمارا تحفظ ہے, ہم اسی کے پیچھے چلیں گے. خارجہ پالیسی یہ اہم ضرورت ہے. پاک افغان تعلقات جو ہیں, افغانستان کی اگر میں بات کروں تعلقات میں, تو اس میں بھی کہ ہمسایہ ممالک ہیں, ہم اس کو بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پازیٹیو چلے, ہمارے ساتھ پازیٹیوٹی اختیار کرے. کوئی مسائل ہیں تو ہمارے ساتھ ڈسکس کرے, بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر جمہوری طاقتوں کا یا کسی بھی ایسے انلیگل پلیٹ فارم سے پاکستان کی حمایت کو برقرار نہ رکھتے ہوئے خلاف کھڑا ہو جائے. تو وی آر نیبرز, اور ہمیں محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, امن کے ساتھ, آتشی کے ساتھ رہنا چاہیے. جبکہ افغانستان ایک ایسی اسٹیٹ تھی جہاں پر ادبی مشاعرے ہوا کرتے تھے, علمی میراث یہاں موجود ہوا کرتی تھی, بٹ وہاں بڑا پرامن ہوا کرتا تھا. لوگ شاپنگ کے لیے ترجیحات کا حصہ بنایا کرتے تھے افغانستان کو. مگر آج افغانستان اگر ہم
سویت میں آتا ہے تو صرف طالبان کے نام سے جانا جاتا ہے یا ڈسٹیبلائزیشن کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ کیا تھا؟ ہم پاکستان کے افغانستان کے تعلقات میں اس اہم امور پر انشاءاللہ ضرور ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. نیکسٹ لیکچر کے اندر لیکچر نمبر 26 میں پاکستان ایک اہم ایٹمی طاقت ہے. پاکستان پوری اسلامی مملکت کے اندر جتنے بھی اسلامی ریاستیں ہیں، پاکستان پہلا ایٹمی اسلامی ملک ہے. نمبر 2، پاکستان پوری دنیا میں 7ویں نمبر پر ہے جس نے ایٹمی دھماکے کیے. ہم نے کیے 98 کے اندر، یعنی کہ 1998 میں، جس سے 100 کہتے ہیں آپ، 98 کے اندر ہم نے کیے. بٹ پاکستان 86 میں الحمدللہ بیکم ایٹمی پاور. بٹ ہم نے کچھ معاشی وجوہات کی بنا پر اور کچھ انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ہائیڈ اینڈ سی والا کیس رکھا، اس کو چھپا کے رکھا. اس کے پیچھے کیا بیہائنڈ ریزن تھی، اینڈ یو نو وٹ آئی مین، کہ ہم کچھ چیزوں کو پرسنلی اکنالج لازمی کرنا چاہیے. اس کے بعد وسطی ایشیائی ممالک ہیں کہ وسطی ایشیائی ممالک کیا ہیں. ہم ان کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وسطی ایشیائی ممالک کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وسطی ایشیائی ممالک کے جو معاملات ہیں وہ بھی بڑے ڈفرینٹ سے ہیں. پاکستان کے وسطی ایشیائی ممالک کے اندر جو ہیں وہ بڑے اچھے روابط ہیں اور بڑا ہی ان کے ساتھ تعلقات کو اچھا رکھا جاتا ہے اور گہرے روابط ہیں. خاص طور پر معاشی روابط قائم جو ہے پاکستان کرنے کا سوچتا ہے، اور اقتصادی تعاون کی تنظیم میں جس کو آپ کہتے ہیں کہ بھرپور کردار پاکستان ادا کرتا ہے. پاکستان ایک بڑی خوبصورت اسٹیٹ ہے جو ہر ایک کے ساتھ چلنا چاہتا ہے. جو پاکستان کے ساتھ چلنا چاہتا ہے پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. بٹ جو پاکستان کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے تو وہ سمجھ لیں وہ کسی بات کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے اس آج کے لیکچر میں نے جو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. تو بیٹے آپ کو اس سے ریلیونٹ کوئی کوشچن ہو تو بینگ ایز اے ٹیچر آئی ایم اویلیبل ہیئر. You can ask me to use any source for a communication, for discussion and questioning, and queries will be entertained. Definitely, you can ask me through comment and use any communication source for discussion. So امید ہے کہ آج کا لیکچر چونکہ بڑا مختصر تھا، اتنا کوئی لینتھی نہیں تھا، بٹ امپورٹنٹ زیادہ تھا. میں نے آپ کو بتایا چیپٹر نمبر 7 از ٹو مچ امپورٹنٹ، سو بی کیئرفل اباؤٹ اٹ کہ آپ نے اس کو نگلیکٹ نہیں کرنا. اگر آپ کے ٹیچر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے تو اوبویسلی یہ امپورٹنٹ ہے. کسی کو اس میں ابہام یا کسی کو بھی اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ صورتحال نہیں بننی چاہیے کسی کے لیے مشکلات کا کہ وہ دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دیں. اپنا خیال رکھیے. اپنے انسٹرکٹر حافظ محمد احمد رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.